حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گود کے بچوں میں سے صرف 3 ہی بچے بولے ہیں، ایک تو حضرت عیسیٰ بن مریم اور ایک جریح۔ قصہ یہ ہوا کہ جریح ایک عابد شخص تھا۔ اس نے اپنی عبادت کے لیے ایک کوٹری بنا رکھی تھی اور اس میں وہ دن رات عبادت کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں اس کے پاس آئی اور اس نے پکارا، اے جریح۔ جریح نے خیال کیا کروں اے اللہ، ایک طرف نماز کا لحاظ ہے اور دوسری طرف ماں کا لحاظ۔ پھر جریح نے نماز ہی کو ترجیح دی اور اسی میں لگا رہا اور ماں واپس چلی گئی۔ دوسرا دن ہوا، پھر ماں آئی اور انہوں نے پھر آواز لگائی، اے جریح، اور اس وقت بھی جریح نماز میں مشغول تھے۔ جریح نے پھر دل میں سوچا، یا اللہ، ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف ماں، کیا کروں، اور دوبارہ نماز کو ترجیح دی۔ تیسرے دن پھر ماں آئی اور اس نے دوبارہ پکارا، اے جریح۔ جریح نے پھر دل میں سوچا، یا اللہ، ایک طرف تیری نماز کا لحاظ ہے اور دوسری طرف ماں، اور انہوں نے دوبارہ نماز کو توجہ دی۔ یہ دیکھ کر ماں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے بددعا کی کہ جریح، اللہ تجھے اس وقت تک موت نصیب نہ کرے جب تک کہ تیرا پالا کسی فاحشہ عورت سے نہ پڑ جائے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل میں جریح کی عبادت اور زہد کی بہت شہرت ہو گئی۔ وہاں بنی اسرائیل کے اندر ہی ایک بدکار عورت تھی جس کا حسن و جمال بہت زیادہ تھا، اللہ نے اس کو بہت زیادہ حسن و جمال سے نوازا تھا۔ اس فاحشہ عورت نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں اسے جا کر اپنے جال میں پھنسا لیتی ہوں، اور یہ کہہ کر وہ ایک دن اس کے پاس آئی، لیکن جریح نے ایک نظر بھی اس کو نہ دیکھا۔ فاحشہ عورت کو اس میں اپنے لیے بہت زیادہ بے عزتی محسوس ہوئی اور وہ ایک گدڑیے کے پاس چلی گئی جو اسی عبادت خانے میں سویا کرتا تھا، اور اس گدڑیے کو اس نے اپنے دام میں پھنسا لیا اور اس کے ساتھ ناجائز تعلق بنایا اور اس سے حمل ٹھہر گیا۔ جب اس نے بچہ جنا تو اس نے جریح سے انتقام لینے کے لیے مشہور کیا کہ یہ لڑکا جریح سے ہوا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ لوگ جریح پر ٹوٹ پڑے اور اس کو عبادت خانے سے نکال دیا، ان کا عبادت خانہ توڑ دیا اور ان کو بہت زیادہ مارنے لگے کہ عابد بن کر حرام کاری کرتے ہو۔ جریح نے پوچھا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ تم نے فاحشہ عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اور اس نے تیرے بچہ جنا ہے۔ جریح نے کہا تو کہاں ہے وہ بچہ، لے کر آؤ۔ لوگ وہ بچہ لے کر آ گئے تو اس نے کہا کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ لوگوں نے جب ان کو اجازت دی تو انہوں نے نماز پڑھی۔ پھر جریح اس بچے کی طرف متوجہ ہوا، اس بچے کے پیٹ میں انگلی چبو کر بولا، اے بچے، تو سچ بتا، تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ چند دن کا بچہ خدا کی قدرت سے بولا کہ میرا باپ فلاں گدڑیا ہے۔ یہ کرامت دیکھ کر اب وہی لوگ جو جریح کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے تھے اسے تبرک بنا کر چھونے لگے، کہنے لگے کہ ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنوا دیتے ہیں۔ لیکن جریح نے کہا کہ نہیں، پہلے جیسا مٹی کا ہی بنا دو۔ تو انہوں نے دوبارہ جریح کا عبادت خانہ بنا دیا۔ اور دوسرا بچہ جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں کہا تھا، اسی کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں دودھ پی رہا تھا۔ سامنے سے ایک سوار گھوڑے پر ایک اچھے لباس کے اندر اچھی شکل و صورت والا گزرا۔ ماں نے یہ دیکھ کر اپنے بچے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ، میرے بچے کو اسی طرح شاندار بنانا۔ بچے نے دودھ پینا چھوڑا، ایک نظر سوار پر ڈالی اور پھر صاف الفاظ میں کہا کہ یا اللہ، مجھے سوار جیسا مت بنانا، اور دوبارہ سے دودھ پینے لگا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ قصہ سناتے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت کی انگلی اپنے دندان مبارک کے اندر ڈالی اور بچے کے دودھ پینے کو بتلانے کے لیے کہ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام دودھ پینے لگے جس طرح بچہ دودھ پیتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ مجھے وہ منظر ایسا یاد ہے جیسے کہ وہ ابھی بھی میرے نگاہوں کے سامنے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بقیہ قصہ سنایا کہ تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ ایک لڑکی کو پکڑے ہوئے اسے مارتے ہوئے سامنے سے گزرے اور کہنے لگے، کمبخت، تو نے زنا کیا ہے، چوری کی ہے، اور وہ بیچاری کہے جا رہی تھی کہ میرا سہارا اللہ ہی ہے، وہ کیسا اچھا کام بنانے والا ہے۔ ماں نے یہ ذلت کا منظر دیکھ کر شفقت سے اپنے بچے کے لیے دعا کی کہ اللہ، میرے بچے کو اس لونڈی کی طرح نہ بنانا۔ بچے نے دوبارہ ماں کا دودھ چھوڑ کر ایک نظر لڑکی پر ڈالی اور صاف صاف کہا، اے اللہ، مجھے اسی جیسا بنانا۔
اس پر ماں اپنے بیٹے سے حجت کرنے لگی۔ ماں نے کہا کہ جب میں نے ایک اچھی حالت والے آدمی کے لیے دعا کی تو نے پھر انکار کر دیا، اور اب جب میں تیرے لیے دوبارہ دعا کر رہی ہوں ایک لڑکی کی ذلت کو دیکھ کر کہ خدا میری اولاد کو ذلت سے بچا، تو پھر تو نے میری بات سے انکار کیا۔ تو بچے نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے آپ کی بات سے انکار کیا کہ جس آدمی کو دیکھ کر آپ نے میرے لیے دعا کی تھی وہ ایک انتہائی ظالم انسان ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں بڑا ہو کر ظالم اور جابر آدمی بنوں، اور یہ لڑکی مظلوم ہے، بے گناہ ہے، تو اس لیے میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ مظلوم اور بے گناہ رکھنا، ظالم نہ بنانا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔